ہم بہت زیادہ اپنے اوپر بوجھ بے مقصد کاموں کا رکھا ہوتا ہے، اس کو ہم چھانٹی کرتے رہیں۔ ہم 5 دن 4 دن 6 دن 8 دن کے بعد اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کے چیزیں نکالتے ہیں، یہ کارڈ یہ بھی فضول ہے، وقت اس کا بھی گزر گیا، اس کو کئی چیزیں پھینک دیتے ہیں۔ گھروں کے اندر کئی چیزیں سنبھال کے رکھتے رہتے ہیں، لیکن 6 ماہ بعد 4 ماہ بعد صفائی کرتے ہیں تو ہلکا پھلکا کرتے ہیں۔ ہم اس طرح اپنے کاموں پہ بھی غور کریں کہ ہماری کون سی مصروفیات ہیں جو ہمیں تھکا رہی ہیں، لیکن اس کا ہماری زندگی سے، ہماری آخرت سے، ہمارے اخلاقیات سے، ہمارے کردار سے، اللہ کی مخلوق سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم خام خواہ کے تھک رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک۔ تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے معمولات کا جائزہ لیں، اپنے شب و روز کا جائزہ لیں۔ جو ضروری کام ہیں ان کو ترجیحاً آگے لے کر آئیں، جو کم ضروری ہیں ان کو پھر بعد میں لے کر آئیں، اور جو غیر ضروری ہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ آپ کا وقت بچے گا، سب سے قیمتی شے آپ کا وقت ہے، اور وقت بچانا سیکھنا ہو تو میرے حضور کی سیرت سے سیکھیں۔ مجھے بتائیے 302 کا ایک مقدمہ پڑ جائے، صرف 302 کا ایک مقدمہ جھوٹا ہی ہو، آدھی زندگی کھا جاتا کہ نہیں؟ یہ سارے متفق ہیں نا اس پہ؟ میرے حضور نے 27 جنگیں لڑی ہیں، یہاں 302 کا جھوٹا مقدمہ آدھی زندگی کھا جاتا ہے، لیکن کتنا منظم وقت تھا۔ میرے حضور نے 27 جنگیں لڑی ہیں، لیکن اس دوران میرے حضور کی نمازیں قضا تو نہیں ہوئی، اس دوران ازواج کے جو حقوق تھے ان میں کوتاہی تو نہیں ہوئی، ان اوقات کے اندر جو صحابہ کو تربیت کا نظم تھا حضور نے رکھا وہ متاثر تو نہیں ہوا، آنے والے وفود سے ملاقات موقوف تو نہیں ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقی جو امور زندگی سر انجام دیتے تھے وہ تو متاثر نہیں ہوئے، حتیٰ کہ محبوب کی شب بیداری بھی متاثر نہیں ہوئی، بلکہ میرا رب رب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے محبوب، ساری رات جاگا نہ کر کبھی سو بھی لیا کر، ساری رات جاگا نہ کر کبھی سو بھی لیا کر۔ تو یہ حضور کی زندگی ہے۔ کوئی سیکھے زندگی گزارنا، حضور علیہ السلام سے سیکھے۔ وقت کے حوالے سے میں کہتا ہوں شعبے کے ماہرین حضور کی صرف ایک حدیث کو دیکھ لیں، کائنات میں شعبے میں اس سے بہتر آپ کو کوئی رہنمائی نہیں ملے گی جو میرے حضور نے دی۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا جمال اور حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ جب ہم اپنی زندگی سے بے مقصد کاموں کو نکالتے جاتے ہیں تو زندگی منظم ہوتی ہے۔ تو اپنے وقت کو بچاؤ، اپنے وقت کی قدر سیکھو، اپنے وقت کے ایک ایک لحظے کو محفوظ کرو۔ سب سے قیمتی سرمایہ جو راس المال ہے آپ کا، وہ آپ کا وقت ہے، اور جس نے وقت برباد کر دیا، یوں ہی بیٹھے بیٹھے وقت گزار دیا، بے مقصد وقت بسر ہو گیا، تو اس نے اپنا سخت نقصان کیا۔ تو میرے حضور علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس کو اسوہ کاملہ نہیں کہا گیا، اگرچہ اسوہ کاملہ بھی ہے، لیکن کہا اسوہ حسنہ، خوبصورت زندگی ہے میرے حضور کی، بہترین نمونہ ہے، خوبصورت نمونہ ہے، حسین نمونہ ہے۔ یہ زندگی حضور کی زندگی